على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جنہ حضرات اللہ نے زبان دیتی ہے اللہ دی دیتی ہوئی زبان وچوں حضور دی ذات تے درود شریف پڑھو اللہ ہن جنہ جنہ اللہ دی دتی ہوئی زبان وچوں درود پاک پڑھے اپنا سجا ہاتھ کھڑا کرن تک پتہ چلے کہ جنہاں نو اللہ نے ہاتھ دیتا ہے وہ کھڑا کر جنہ حضور نال پیار ہے عشق ہے ٹیکاں چھڑ دیو قریب جنہاں نو اللہ نے صحت دیتی او آن جنہاں نو صحت نہیں ہو کوئی مجبوری بیٹھے جنہاں نو اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے اج حضور دی خاطر میں اور تسی قریب ہوواں گے کل قیامت والا دن ہوئے گا جتھے کوئی کام نہیں آئے گا حضور فرمان دے میرا امتی دوزخ والے جا رہا ہے میں پچھو پھڑ کے انہوں جنت میں لے کے جاؤں سبحان اللہ واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں برادر عزیز شفیق مکرم عزت مآب بھائی محمد شاہد صاحب اینا دے اور اینا دے رفقا دے پیار بھرے حکم تے دین دی نسبت نال میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے تواڈے جائے اصلی اور نسلی عاشقان رسول دی زیارت دا موقع نصیب ہویا اللہ کو دعائے کہ اللہ میری اور تواڈی اس حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اور اللہ قبول کر کے مرحوم لئی اللہ انہوں ذریعہ نجات بنائے اور کل قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت دا اللہ حقدار بنائے میں نے مسلسل 2-3 دن ہو چکے نے میں سفر تے ہیں اور جدوں دی یہ تبدیلی والی سرکار آئی روڑاں دا بھی حال برا ہے گڈیاں دا بھی حال برا ہے تسی کافی دیر تو انتظار کر رہے ہو اللہ رب العزت توڑا بیٹھنا توڑا آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے ہر بندہ حضور دے میلاد وچ آ نہیں سکدا فرمایا او بندہ آندا ہے جن دے اوتے اللہ 100 مرتبہ نگاہ رحمت پاندا ہے تے اون حضور دے میلاد ول بلاندا ہے سبحان اللہ بغیر کسی تمہید تو عرض کراں گا کہ جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تے بھائی کی کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اور جس ویلے کسی صحابی رسول دا نام آئے تے بھائی کی کہنا رضی اللہ تعالی عنہ، اور جے کوئی گل سمجھ آوے تے اہل سنت والجماعت نا بھائی کی کہنا ہے سبحان اللہ۔ فرمایا جڑا بندہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات درود پاک پڑھ دے تے آسمان دے فرشتے روح زمین دے چکر لا رہے ہوندے نے، اور چکر لاندیاں وہ کسے علاقے دے اندر پہنچن، اور اس علاقے دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل ہو رہی ہوئے اور میرے نبی دا آوے نام نامی اسم گرامی، تے فرمایا کہ میرے نبی دا امتی پڑھے درود شریف تے جویں کوئی ڈاکیا ڈاک لے کے کسے دے گھر جاندا ہے، اسی طریقے دے نال آسمان دے فرشتے او درود پاک دی ڈاک لے کے حضور دے روزے تے جاندے نے، اور کہندے نے کہ پیارے مصطفیٰ اج فلان جگہ تے محفل ہو رہی سی، تہاڈا نام آیا سی، تہاڈے امتی نے درود پاک پڑھیا سی، اور او درود لے کے سی تہاڈے کول حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود شریف دے بدلے اپنی امت واسطے استغفار کر دیں۔ ایک سادہ جا بندہ کسی اللہ دے ولی کول گیا اور جا کے کہنے لگا کہ بزرگوں میں سنے جڑے سجے پاسے فرشتے بیٹھے نے او نیکیاں لکھ دے نے، اور جڑے کھبے پاسے بیٹھے نے او گناہ لکھ دے نے، مینوں کوئی ایویں دا وظیفہ دسو کہ جن دے نال اے دوویں فرشتے مصروف ہو جان۔ تے اللہ دا ولی فرمان لگا پترا جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اسم گرامی آئے تے حضور دی ذات درود پاک پڑھیا کر، سجے پاسے والا دوویں فرشتے مصروف ہو جان گے۔ وہ بندہ بڑی کرنی والا سی انہیں کہ حضرت جی درود پاک پڑھنا نیکی دا کام ہے، میں پڑھاں گا تے سجے پاسے والا نیکیاں لکھے گا تے کھبے پاسے والا خاموش بیٹھا رہے گا۔ تے اللہ دا ولی فرمان لگا پترا گل ایویں دی نہیں بلکہ اصول دی گل ہے کہ جس ویلے تو حضور دی ذات درود پاک پڑھے گا تے سجے پاسے والا نیکیاں لکھنیاں شروع کر دے گا تے کھبے پاسے والا گناہ مٹانے شروع کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تھوڑی تھکاوٹ دور ہوئے گی، تو پریشان نہیں ہونا، کافی تو انتظار کیسا ہے، تھکاوٹ دور ہو جائے گا۔ حضرت امام اوزائی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب حدیث نقل فرمائی ہے کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا، ایک بندے دا جہنم دا فیصلہ ہو جائے گا، فرشتے انہوں جہنم لے کے جا رہے ہوں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام دی نظر مبارک پوے گی، اور حضرت آدم علیہ السلام کہیں دے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مینوں لگ رہا ہے کہ تیرے امتی نو دوزخ وال لے کے جا رہے ہیں۔ حضور فرماندے نے میں اپنی باواں ٹونگ لواں گا اور کالی کملی نو کس لواں گا، اور میں پیچھے دوڑنا شروع کراں گا، اور فرشتیاں نو کہاں گا ٹھہر جاؤ، اور فرشتے کہیں گے اج نفسا نفسی دا عالم ہے، کوئی کسے دے کم نہیں آ رہا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ فرمایا کل قیامت والے دن یار یاراں نو چھڑ جان گے، سجن سجنا نو چھوڑ جان گے، میاں بیوی نو بیوی میاں نو چھوڑ جائے گی، لیکن اوتھے بھی میرا اور تیرا نبی کم آئے گا، اوتھے بھی آمنہ دا لال عبداللہ دا در یتیم میرے اور تیرے کم آئے گا۔ حضور فرماندے نے میں پیچھے دوڑ لاواں گا اور فرشتیاں نو کہاں گا ٹھہر جاؤ، اور فرشتے کہیں گے اج کیڑا بندہ ہے جڑا اج بھی سانو دبکے مار رہا ہے، تے فرشتے پیچھے مڑ کے ویکھن گے تے آقا والضحیٰ دا چہرہ لے کے آ رہے ہوں گے، واللیل دیاں زلفاں لے کے آ رہے ہوں گے۔ ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان گے بھی اس بندے نے دوزخ وال لے دے کیوں جا رہے ہو؟ سونیا اس بندے کو نیکیاں کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ نے۔ آپ نے فرمایا جڑے بندے پیچھے میں انہاں دوڑ کے آیا ہن دوزخ وال چلا جاوے، اے گل نہیں بندی۔ جڑے بندے پیچھے میں انہاں چل کے آیا او بندہ دوزخ وال چلا جاوے، اے گل نہیں بندی۔ فرمایا جڑے بندے دے پاسے دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلو جان او دوزخ نہیں جا سکدا، تے جڑا صدیق نبی دے نال جفیاں پا کے سو جائے انہوں آگے نے کی کہنا ہے سبحان اللہ۔ ہونے کہ دعا دین لگا ہوا جنہوں پوری سمجھ آ جائے وہ پورا زور لا کے سبحان اللہ کہے، یا اللہ جنہیں بندے پورا زور لا کے سبحان اللہ کہے، نکارے سوٹ دی چڑھائی ہوئے، چڑھن والا ابو بکر ہوئے، موٹیاں تے مصطفیٰ ہوئے، اج رات و خواب چ ویکھن والا اے سارا مجمع ہوئے سبحان اللہ۔ جڑے بندے ہور پورا زور لا کے سبحان اللہ کہن، مدینے دی گلی ہوئے، چلن والا آمنہ دا چن ہوئے، موٹیاں تے حسن و حسین ہون، اور اج رات نو خواب چ ویکھن والا اے سارا مجمع ہوئے سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے میں دوڑ لا دیواں گا
فرشتیاں نو کما گئے نو دوزخ وال کیوں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہندے نے سونے آندے کل نیکیاں کوئی نہیں، گناہ ہی گناہ نہیں۔ میرے آقا فرمان کے ایتھے ترازو لا دیو، ایتھے میدان نو لا دیو، ترازو لگ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ رہے نہیں، اس بندے کل گناہ ہی گناہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جے مبارک وچ ہاتھ پان گئے اور ناخن نالوں باری کے کاغذ دا ٹکڑا کڈن گئے، کڈ کے نیکیاں والے پلڑے دے وچ رکھ دین گئے۔ میاں جی میں او نیکیاں والے پلڑے دے وچ جائے گا، اون دے گناہ ختم ہو جان گئے، اون دیاں نیکیاں ود جان گیاں، اون دے گناہ ختم ہو جان گئے، اون دیاں نیکیاں ود جان گیاں۔ ہن او بندہ میرے آقا نو کہہ رہے ہے سونیو تسی کیڑی چیز رکھی ہے جن نے میرے گناہاں دے پلے ککھ بھی نہیں چھڑیا؟ میرے آقا نے فرمایا تو مینوں نہیں جاندا، تو میرے اتے غیب اتے ایمان لے کے آیا سی، تو میری خاطر میرے اتے درود و سلام پڑھدا سی، تو میری خاطر آ کے اللہ دے دربار وچ سجدے کردا سی، ہن تو آ تو مینوں بھول گیا ہے، میں آمنا دلال تینوں ایتھے بھی نہیں بھولیا۔ اسی وجہ تو کہنے والا کہندا ہے کہ اچا شان کسے نہیں پایا میرے نبی ورگا، سبحان اللہ، کہ اچا شان کسے نہیں پایا میرے نبی ورگا، اور نہیں پتر کسے ماں چھایا میرے نبی ورگا۔ یوسف دا حسن تے شاہی کوئی سونا اس جیا نہیں، اور جن نے توہا تاج سجایا میرے نبی ورگا، اور جن نے توہا تاج سجایا میرے نبی ورگا۔ ہن میری آقا فرما رہے ہیں میں تیرا نبی جن دے اتے درود پاک پڑھدا رہیا ہے، اج میں آمنا دلال تیرے کم آ گیا۔ میں ایسے وجہ تو کہنا چاہنا ہوں اج دنیا دے اندر رہ کے اللہ نو راضی کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے اپنا رہے۔ ایک بندہ بیت اللہ دا حج کر رہے ہیں، بیت اللہ دا بابا جی طواف کر رہے ہیں، کر دیا بابا کہہ رہے یا کریم یا معین۔ میرے آقا نے تیسرے چکر وچ بیت اللہ دا آگے میرے آقا نے اپنا تلبیہ چھوڑ دیتا اور چھوڑ کے میرا نبی کہہ رہے یا کریم یا معین۔ او بابا کہندا سونیا تسی میریاں نقلاں نہ اتارو ورنہ میں مدینے جا کے سونے محمد رو تواڈی شکایت لاواں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اس نبی نو ویکھیے، کہندا میں اونوں ویکھیا کوئی نہیں پر غیب دے اتے ایمان لے کے آیا ہوں۔ اتنی دیر گزری ہے کہ حضرت جبرائیل آ گئے اور آج کہندے نے سونیا بابے لئی پیغام قبول کرو۔ اللہ کہہ رہے میں بابے دا ضرور حساب کراں گا۔ او بابا کہہ رہے اللہ نو کہہ دیو کہ اللہ میرا حساب کرے گا تے میں اللہ دا حساب کراں گا۔ حضور دی اکھاں وچ آنسو آ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا کیویں دا بندہ ہے اللہ نو حق حاصل ہے کہ بندیاں دا حساب کرے، بندے نو حق حاصل نہیں کہ اللہ دا حساب کرے۔ او بابا کہندے اللہ نو کہہ دیو اللہ میرے گناہاں دا حساب کرے گا، میں اللہ دی رحمتاں دا حساب کراں گا، اللہ میری نافرمانیاں دا حساب کرے گا، میں اللہ دی مہربانیاں دا حساب کراں گا، اللہ میری بخیلی دا حساب کرے گا، میں اللہ دی سخاوت دا حساب کراں گا۔ اور اللہ نو کہاں گا اللہ جے میرے گناہ زیادہ نے تے مینوں دوزخ بھیج دے، اللہ جے تیری رحمت زیادہ ہے تے مینوں جنت بھیج دے، اللہ جے تیری سخاوت زیادہ ہے تے مینوں جنت بھیج دے، اللہ جے میری بخیلی زیادہ ہے تے مینوں دوزخ بھیج دے۔ اتنی دیر گزری ہے کہ حضرت جبرائیل آ گئے اور آج کہنے نے سونیا بابے نو کہہ دیو کہ اللہ دی ذات کہہ رہی ہے نہ تو میرا حساب کری نہ میں تیرا حساب کرا۔ فرمایا کہ کملی والے آئے بابے نو کہہ دیو کہ نہ تو میرا حساب کری نہ میں تیرا حساب کراں گا۔ فرمایا کہ ایمیں دی زندگی گزار کے دنیا تو جا بھلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا یہودی ہو کے نہ مرنا، نصرانی ہو کے نہ مرنا تو محمد عربی کے غلام بن کے مرنا۔ سبحان اللہ۔ آج انسان حضور دا غلام بن جائے اور غلام بنن تو بعد دنیا تو جائے گا
فرمایا قبر کبے گی تو میرے کو عام نہیں آیا بلکہ میرے کو حضور دا غلام بن کے آیا۔ ملک ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ اللہ دا ایسا اور انسان کہ دنیا تو دی ماں جیل میں ملک ممتاز قادری ملنے واسطے گئی اور ملک ممتاز قادری ہس رہا سی، انہی اماں نے کہا پتر صبح تنوں پھانسی ہو جانی ہے، میاں والی دی جیل دی اندر تو مسکرا رہے ہیں، اور میاں والی دی جیل بڑی سخت جیل۔ ممتاز قادری کہنے لگا اماں تینوں پتہ نہیں جڑے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر میں جان دے رہے ہیں وہ عام نہیں، ہر روز آ کے میرا نبی خوابج کہندا ہے کہ ممتاز میں تینوں اج لین واسطے آ رہے ہیں۔ جڑے نبی دی خاطر بندہ جان دے وے، فرمایا جان دے کے دنیا تو جائے گا ان دی قبر دسے گی میرے کول عام نہیں آیا بلکہ حضور دا سچا پہرے دار بن کے آیا ہے۔ اسے وجہ تو فرمایا کہ دنیا میں رہ گئی اپنے والدین دا ادب و احترام کرنے والا بن جاوے، جن دے کول والدین دی نعمت موجود ہے آج اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت والدین والضحیٰ دا مکھڑا لے گئی، واللیل دیاں زلفاں لے گئی، علم نشرہ دا سینہ لے گئی، ختم نبوت دا تاج لے گئی، ماذا البصر دی آنکھیاں لے گئی، ما ینطق عن الہویٰ دی زبان لے گئی۔ میرے آقا اعلان کرن گے لوگوں میں محمد دی اکھیاں دے اعتبار کرو، لوگوں میں اے ویکھایا وانگ جڑا بندہ قرآن اپنے سینے نہ لاوندا ہے میں ان دے بارے اللہ کولو جزا ویکھایا وانگ، جڑا بندہ قرآن پیٹھ دے دیندا ہے میں ان دے بارے سزا ویکھایا وانگ، جڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز نہیں پڑھدا میں ان دی سزا ویکھایا وانگ، جڑا بندہ 5 ٹائم دی نماز پڑھدا ہے میں ان دی جزا ویکھایا وانگ، جڑا بندہ اپنے ماں پیو دا ادب و احترام کردا ہے میں ان دی جزا ویکھایا وانگ، جڑا بندہ اپنے ماں پیو دا ادب و احترام نہیں کردا میں ان دی سزا ویکھایا وانگ، جڑا بندہ زکات دیندا ہے میں ان دی جزا ویکھایا وانگ، جڑا بندہ زکات نہیں دیندا میں ان دی سزا ویکھایا وانگ۔ اے دنیا والیو تسی انے ہو، تسی سزا جزا دی گل کر دے ہو میں خدا ویکھایا، تسی سزا جزا دی گل کر دے ہو میں آمنہ دلال اللہ دی ذات نو ویکھایا وانگ۔ اس وجہ تو میں اللہ نے آمنہ دلال نو او جیدہ معجزات عطا فرمائے نہیں، میاں اونا دا کوئی نکار نہیں کر سکتا۔ ایک کونین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ دور تے کھلے نے اور کہنے نے اللہ میں نو بندہ بھی کھاؤں جڑا جنت میں میرا ساتھی ہوئے گا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ چل ذرا فلاں بازار دے اندر ایک کسائی گوشت بیچ رہا ہے، وہ بندہ جنت میں تیرا ساتھی ہوئے گا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں دل میں سوچ رہا سا ان دے سر تے دستار ہوئے گی، ان دے ہتھاں وچ بہت بڑے بڑے انہیں جبہ تے پایا ہونا ہے، ان دے ہاتھ وچ تسبیح ہونی ہے۔ میں جس ویلے بازار دے اندر پہنچی آؤں ایک کسائی گوشت بیچ رہا ہے، ان دے سر تے دستار بھی کوئی نہیں، ان دے پیراں وچ جُتی بھی کوئی نہیں، ان دے کول عمدہ لباس بھی کوئی نہیں۔ میں انی دیر گزری تے شام دا ویلا ہو گیا، انہیں تھوڑا جا گوشت لے کے کچھے مکان والے جا رہے سی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے سی۔ ایک جگہ تے پہنچے انہیں دروازہ کٹ گیا، ایک ہٹیاں دے ٹانچے نو سینے نہ لایا اور چلے دے اتے دیجکی رکھ کے ان دے تھلے اگ بال رہی ہے، کوئی دھواں آگی انہیں داڑی نو ٹچ کر رہی ہے، کوئی دھواں آگی ان دے زلفاں نو ٹچ کر رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری انہیں کھانا تیار کیتا اور تیار کر کے ہڈیاں دے ٹانچے نو سینے نہ لایا اور اماں دے منہ وچ لقمے پا رہی ہے۔ انی دیر گزری کی حضرت موسیٰ کہندے نہیں میاں آئندہ تے تیرا رشتہ کی ہے، کہندہ انی تسی کی گل کرنی ہے، تسی کھانا کھاؤ۔ حضرت موسیٰ کہندے نے کھانا بعد وچ کھاواں گا، پہلے دس تیرا تے اندہ رشتہ کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بندہ کہندے آج 40 سال دا ویلا ہو گیا، میری ماں بڑھاپے دی اندر پہنچ گئی، بیماری دی حالت دی اندر گئی اور میں بیماری دی حالت دی اندر 40
40 سال ہو گئے میں اپنی اماں دی خدمت پہ کرنا وا اور میری ماں دے منہ وچ کوئی دعا نکل دی ہے اللہ میرے بیٹے نو حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جنت وچ ساتھی بناوی میاں اگر ماں دیندار ہوئے گی تے بیٹے دے بارے دعا کرے گی اللہ میرے بیٹے نو عالم دین بنائے اگر ماں دیندار ہوئے گی تے بیٹے دے بارے دعا کرے گی اللہ میرے بیٹے نو بابا فرید جیسا بناؤ اگر ماں دیندار ہوئے گی تے ماں دعا کرے گی اللہ میرے بیٹے نو سلطان باہو جیسا بناؤ اگر ماں دیندار ہوئے گی تے ماں دے دل میں جو تڑپ اٹھے گی اللہ میرے بیٹے نو حضرت علی حجویری جیسا بناؤ اس وجہ تو میرا پیر سلطان باہو کہندے او میاں تسبیح بھی پھیر در اور اپنے دل نو بھی پھیر در کیونکہ تسبیح پھری پر دل نیو پھری تے کی لینا تسبیح پڑھ کے علم پڑھیا تے ادب نیو سکھیا تے کی لینا علم نو پڑھ کے سبحان اللہ چلے کٹے پر کچھ نیو کھٹیا تے کی لینا چلیاں وڑ کے چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے بجے دیوے بل دے ویکھے جنہ دانا جگ تے کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ پا